پوچھنا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جب انہوں نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا تو انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا تھا ان کا سجدہ کرنے کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور آگے سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ ابلیس بھی تو پہلے فرشتہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس وقت کہا ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے؟ فرشتہ تھا ہی نہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا تمثیلی زبان ہے، میٹافور ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، کوئی فرشتے اور کوئی فزیکل باڈی نہیں تھے، نہ آدم شیطان تھا، ٹھیک ہے۔ فرشتے جو تھے ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انہوں نے اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ شیطان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس نے اپنی منمانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آگ کی فطرت ہے، اس کی ٹھنڈی فطرت ہے۔ یہ کہنا ہی اس کا کہ میں آگ ہوں، یہ بتاتا ہے کہ وہ نقصان دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتانے کے لیے سب کو حاضر کیا، ٹھیک ہے۔ ایک تمثیلی اس میں فرشتے بھی حاضر ہوئے، شیطان بھی حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو سارے۔ آدم کو نہیں پتہ تھا کون شیطان ہے کون فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں نا پتہ۔ جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور آدم کے لیے جو اچھے کام تھے ان کے لیے ایک ماحول پیدا کر دیا۔ شیطان کھڑا رہا، آدم حیران تھے کیوں کھڑا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ انکار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں پہچان ہو جانی چاہیے یہ کون ہے اور وہ کون ہے، ٹھیک۔ اس لیے جان لو کہ یہ پھر مزید وضاحت کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سبق دینا چاہتا تھا، آئندہ آنے والے نبیوں کے ذریعے سے جو دین آنے تھے ان کی قوموں کو بھی سبق دینا چاہتا تھا، اور یہ ساری رہتی دنیا تک یہ سبق تھا کہ شیطان ہمیشہ انکار کرنے والا ہوگا، اس کو پہچاننا۔ اور یہ پہچان ہے اس کی کہ تم جب اچھے کاموں کے لیے تمہیں کہا جائے گا خدا تعالیٰ کی طرف سے تو فرشتے تو تمہاری تائید کریں گے، شیطان تائید نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم پہ واضح کر دیا کہ دیکھ لو اور پہچان لو کہ یہ شیطان ہے، اس کے پیچھے کبھی نہ چلنا۔ لیکن آدم نے پھر بھول کر دی۔ کیا ہوا؟ شیطان آیا اور وہاں تو انکار کر کے آیا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ شیطان بڑے چھپ کے حملہ کرنے والی چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا، نہ اس کے ظاہر کے حملے سے بھی بچنا، اس کے چھپے ہوئے حملے سے بھی بچنا۔ آیا اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ برائیاں ہیں، یہ برائیوں کا درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ یہ گندم کا پودا یا کوئی آم کا درخت نہیں تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ نہ جانا، یا مقتضی یہ تھا کہ یہ برائیاں ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ لیکن وسوسہ ڈال دیا شیطان نے آ کے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے رہ دیا کہ ساری عمر تمہاری جنت میں نہ رہنے والے بن جاؤ، ہیں، اس لیے اس نے تفریق کر دی، ٹھیک ہے۔ اور شیطان کے بھرے میں دھوکے میں آ گئے آدم، اور وہ غلطی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہ بھی ایمان ہے نا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی جب وہ شیطان آدم کو کچھ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا نا، نہیں نا روکا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اس سبق دینا چاہتا تھا آدم کو کہ دیکھ لو اس طرح شیطان نے تمہارے پہ حملہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ میں تمہیں بتا دیا تھا کہ اس سے بچنا، ٹھیک، اور تم دھوکے میں آ گئے۔ اب جاؤ تم سب لوگ زمین میں رہو، تمہارے لیے ایک گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ گناہ کرو گے اور پھر شیطان نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مہلت دے، میں ورگلاؤں گا۔ اور اکثر لوگ جو ہیں نا میرے پیچھے چلیں گے، تیرے نیکی کی باتوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ دنیا میں دیکھ لو وہی کچھ ہو رہا ہے آج کا، ٹھیک ہے۔ شیطان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، نیکیوں کی باتیں، ہماری باتیں کوئی نہیں سنتا، ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری جو تمثیلی ایک زبان تھی، ایک جسے میٹافوریکل لینگویج کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھی، وہ سارا کریٹ کیا تھا ماحول، اس میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتایا تھا کہ یہ ہے، ورنہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کرنا، لیکن آدم کو نہیں پتہ تھا۔ آدم کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس آدم کے سامنے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں،
میرا کام ہی غلط کام کرنا ہے. جب میرا کام ہی یہ ہے تو پھر میں کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، ایک حقیر سی چیز ہے. میرے میں تکبر آگ کیا ہے؟ تکبر کی آگ بھی ہے، بڑائی کی آگ بھی ہے، اپنی دولت کے پیسے کی حوث کی آگ بھی ہے. شیطان دنیا میں پھر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابلیس بہت سارے ہیں جو آگ کا اظہار کرتے ہیں وہ ابلیس بن جاتے ہیں، جو وسوسے پیدا کرتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟